پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، سارا مجمع کھڑا منظر دیکھ رہا ہے، اور آج برسات ہے چھم چھم برستی ہوئی آنسوؤں کی۔ پھر آپ نے فرمایا یہیں قیام ہوگا۔ آگے ابوا بستی میں قیام کا سارا انتظام تھا، وہاں نہیں گئے، وہیں خیمہ ڈال دیا۔ وہاں میں تو دیکھ کے آیا، وہاں تو 70 آدمیوں کی جگہ نہیں، وہاں 70,000 کو کا ادھر ہی، کوئی دائیں بائیں لوگ ہو گئے ہوں گے، لیکن آپ نے ماں کے سرہانے اپنا خیمہ لگایا، رات وہاں گزاری۔ اس تمنا کا اظہار کیا، کاش کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، فرض نماز، نفل نہیں، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اس تمنا کا اظہار کیا کہ جب تم پر صدمے آئیں میرے صدمے یاد کرنا۔ ہم اپنی اولاد کے لیے کشادگی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی کشادہ رزق دے، ہماری اولادوں کو بھی دے، اور مانگو مانگو مانگو۔ لیکن میرے نبی نے کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے، گزارے کا کر دے، گزارے کا۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہ کوئی قیامت کے دن مجھے یہ تانا نہ دے کہ آپ کی اولاد نے مزے کیے اور ہم سولیوں پہ لٹکے، ہم نے فاقے سہے۔ ایک صحابی آ کر پیٹ سے کپڑا اٹھا، یا رسول اللہ یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، تو آپ نے کرتا اٹھا کر فرمایا یہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اپنی اولاد کے لیے ہر کوئی عافیت مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، اور میرے نبی کا علم تو بہت آگے کا تھا، آپ نے تو دیکھ لیا تھا میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ایک میں تڑپ تڑپ کے جان دے گا اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھ جائے گا، تو دیکھا ہوا، دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتا ہے کالا اور سفید جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور حضرت حسین کی نظر شمر پر پڑی تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، صدق اللہ ورسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول۔ اس کو تھا شمر کو برس کی بیماری تھی، جس کو پھل بیری پنجابی میں کالا چٹا ہو گیا تھا، تو یہ ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ کہا اللہ رسول نے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک کالا چٹا کتا ہوگا جو میری اولاد کا خون پیے گا، وہ یہ کھڑا ہوا ہے۔ اور عشق و محبت ایسا بچوں سے، عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، عرب سرداروں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، نہیں اٹھاتے تھے، پیار نہیں کرتے تھے۔ اور آپ حسن حسین کو یہاں نہیں اٹھایا، یہاں اٹھانا بھی ذرا مطلب تھوڑا سا معقول لگتا ہے، ایک کو یہاں بٹھایا ایک کو یہاں بٹھایا، اور ان کو لے کر باہر مجلس میں آ گئے یہاں بٹھا کر۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ میں بھی پیار کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا۔ پر آپ نے دعا مانگی اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ آگے حضرت عمر تھے، وہ کہنے او نعم المطیہ،
کیا عالی شان سواری ہے بھائی، کیا عالی شان سواری ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، کیا عالی شان سوار ہیں بھائی، کیا عالی شان سوار ہیں۔ ایسوں کے لیے آپ اللہ سے نہیں مانگ سکتے تھے؟ جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، واجب، تو آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، سامنے مسجد بھری ہوئی، دونوں بچے چلتے چلتے دروازے پر آ گئے، دونوں دروازے پر آ گئے، وہ دونوں ایسے لڑکھڑا رہے، 10 مہینے کا فرق تھا، دونوں لڑکھڑا رہے۔ تو آپ کسی سے فرماتے ہیں بچوں کو اٹھا کے آگے لے آؤ، اور خطبہ جاری رہتا۔ سبحان اللہ، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اترے، مجمع کو چیرتے ہوئے جا رہا ہے، سارے صحابہ پریشان، چونکہ ان کا منہ ادھر، پیچھے کیا ہے ان کو نہیں پتا، تو سارے پریشان، یہ کیا ہوا، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو اب مجمع کو چیرتے ہوئے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا اور پھر واپس آئے، اور ایک کو ممبر پر ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا، اور پھر دوبارہ خطبہ شروع فرمایا۔ فرض نماز ہو رہی ہے، فرض، یہ نہیں معلوم کہ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فرض نماز ہے، اور آپ سجدے میں ہیں، سجدے میں ہیں، حسن دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کمر پہ چڑھ گئے، اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پچھلوں کو تشویش ہو گئی، اتنا لمبا سجدہ، آپ کو کیا ہو گیا، فوت ہو گئے، مسئلہ ہو گیا؟ تو جو پہلی صف کے لوگ تھے انہوں نے یوں کر کے دیکھا، سجدے میں دیکھا، تو دیکھا تو حسن اوپر کھیل رہے، تو وہ جو بالکل آپ کے پیچھے چند لوگ تھے ان میں سے ایک نے سجدے میں تھوڑا سا آگے ہو کے یوں ہاتھ آگے بڑھایا بچے کو پکڑ کر نیچے اتارنے کے لیے، تو یہاں بغل سے آپ کو نظر آیا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے سجدے میں سے ہاتھ اٹھا کر اس کو یوں کیا، مت چھیڑو مت چھیڑو، تو وہ پھر پیچھے ہو گئے، جب تک حسن کمر پہ بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور معلوم ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ میرا رب تو اپنے حبیب کی کوئی بات نہیں موڑتا، ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ آپ کی تسلی کے لیے کہ جب تم پر دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کر۔ جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، شدید گرم دوپہر، اور جانے کا وقت قریب آ گیا، تو آپ نے پہلے اپنی سب بیویوں کو بلوایا، ان سے ملاقات کی اور ان کو رخصت فرمایا، پھر حضرت فاطمہ کو بلوایا، ان سے ملاقات کی، اور انہیں بیویوں کو تو نہیں بتایا، انہیں بتا دیا میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگیں، تو کہا رو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی۔ 6 ماہ بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، ان کو رخصت کیا، پھر علی کو بلوایا، پھر ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعا دیتے رہے، پھر ان کو رخصت فرمایا، سب سے آخر میں دونوں بچوں کو بلایا اور ان کو اپنے ایسے لیا اور ان کے سر چوم رہے تھے اور آنسو ٹپ 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 ٹپ، ایک زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھ رہے تھے، دعا نہیں کی، دعا نہیں کی، تقدیر کے حوالے کرتے۔ جب یہ چلے گئے تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اجازت؟ تو ملک الموت اندر آ کر کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ ہم سے کوئی پوچھے گا، ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے گا، بادشاہوں سے کسی نے پوچھا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں،
مت دیس بدیس پھرے مارا، قصاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تمہارے ہسپتالوں سے روز جنازے اٹھتے ہیں، جوان بھی اٹھتے ہیں، بوڑھے بھی اٹھتے ہیں، بچے بھی اٹھتے ہیں۔ ہاں ہاں کفا بالموت واعظا، کون پوچھے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالو گے۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، جاؤں کہ رہ جاؤں، جاؤں کہ رہ جاؤں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آئے ہائے آئے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، اللہ سے ایسی موت مانگو کہ یا اللہ جب ہم آ رہے ہوں تو ہمارے ملنے کے شوق میں اور ہم تجھے ملنے کے شوق میں۔ موت تو زندگی کی ابتدا کا نام ہے، موت اختتام نہیں، موت تو ابتدا ہے، تو خواب ہے۔ کوئی کلینک کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی وی سی پنے کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی ذمہ داری کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی ایم پی اے ایم این اے صدارت وزارت کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی تجارت زراعت کا خواب دیکھ رہا ہے، تو سب خواب ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ میرے رب کی عزت کی قسم، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر بنا دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم سے کوئی رشتہ داری؟ جو جن کاموں کی وجہ سے پہلی امتیں بندر خنزیر بنی، وہ کروڑوں گنا اس سے بڑے پیمانے پر یہ امت کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ یہ سنو، میرے بات کیا کرے گا میری امت کے ساتھ؟ جاؤ پوچھ کے آؤ۔ جبریل واپس گئے، وہاں سے جواب آیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، وہ پہلے والا نہیں ہوگا جو پچھلوں کے ساتھ ہوا، چھوٹا کام ہوگا، زلزلے آ گئے، اموات ہو گئیں، قحط آ گیا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی، بندر خنزیر بننا کوئی معمولی بات ہے۔ ہمارا سارے لاہور کا تاجر بددیانت ہے، سارے پنجاب سندھ بلوچستان کا تاجر بددیانت ہے، سارا بازار جھوٹ پر، خیانت پر، کھوٹ پر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی بیچارہ پھنس جاتا ہے نا اور اپنی چیز بیچنے پر آ جاتا ہے تو یہ جتنے پراپرٹی والے ظالم درندے ہیں یہ ریٹ گھٹانا شروع کر دیتے، اس کی مدد نہیں کرتے کہ ہمارا بھائی پھنس گیا ہے تو اس کی چیز 4 پیسے زیادہ دے کے خرید لو، اپنی مصیبت سے نکل جائے، اس کے ریٹ گھٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں ہاں، شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، کس وجہ سے؟ تجارت میں جھوٹ تھا، تجارت میں خیانت تھی، تجارت میں کھوٹ تھا، تجارت میں دھوکہ تھا، تجارت میں سود تھا۔ ان 5 چیزوں کی وجہ سے آسمان سے آگ برسی، انگارے برسے، زلزلہ، انگارے، آگ کی بارش، اور سورا پنجاب سندھ بلوچستان سرحد اس خیانت میں بھرا ہوا ہے۔ بازار سلامت ہیں، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں گھر بہ گیا، کہیں دھماکہ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ ورنہ اس خیانت پر شعیب علیہ السلام کی قوم منڈیوں سمیت جل کے خاکستر ہو کے، راکھ بھی نہ ملی ان کی، ہمارا سب ساری تجارت ہماری جھوٹ پر ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ وہ کہنے لگے کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔
آج کی ماں کہاں عزت دار ہے؟ آج کی ماں کہاں عزت کے ساتھ ہے اپنے بچوں کے پاس؟ آج کی اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ پتھر نہیں برس رہے کہ بیچ میں دعا حائل ہے، کیا کرو گے میرے بعد میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس عرضی نے، اس درخواست نے، اس دعا نے اللہ کا انتقامی نظام بدل دیا۔ وَنَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ ذلیل و خوار بندر، پتھر بنا دیے، بندر بنا دیے، آگ میں جلا دیے، پانیوں میں بہا دیے، ہواؤں میں اڑا دیے، زمین میں دھسا دیے۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا اگر میرے حبیب کی دعائیں نہ ہوتی۔ تین چیزیں تباہی کا سبب ہوتی ہیں اور وہ ساری موجود، ایک ظلم، ایک جھوٹ، ایک خیانت۔ میرا سارا دیس جھوٹ پر ہے، خیانت پر ہے، ظلم پر ہے۔ صرف طاقتور ظالم نہیں ہے، غریب بھی ظالم ہے۔ صرف سیاستدان ظالم نہیں، غریب بھی ظالم ہے۔ صرف پولیس والے ظلم نہیں کرتے، عوام بھی ظلم کی انتہا پر ہے۔ طاقتور بھی ظالم ہے، غریب بھی ظالم ہے۔ یہ تین چیزیں جس معاشرے میں زندہ ہو جائیں، معاشرے میں ظلم ہو، انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو، جس معاشرے میں جھوٹ ہو، سچائی نہ ہو، جس معاشرے میں خیانت ہو، دیانت نہ ہو، اس معاشرے کے لیے پتھر برسنا کوئی بڑی بات نہیں، بم دھماکے کوئی بڑی بات نہیں۔ قومیں سازشوں سے نہیں ڈوبتی، قومیں اپنے اعمال کی وجہ سے ڈوبتی۔ ہمیں تو کسی کو چھینک بھی آ جائے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش۔ قوموں کے سفینے اپنے ہاتھوں ڈوبتے ہیں، قومیں خود برباد ہوتی ہیں، پھر بربادی آتی ہے۔ سازشوں سے کوئی نہیں، میر جعفر نے سازش کی اور میر صادق نے سازش کی، وہ دیکھ کے سارے چاول ہی گندے ہو چکے تھے، ایک دانہ باہر آ گیا۔ نجف علی خان نے سازش کی دلی میں، نجف علی خان، مرزا الہی بخش اور رجب علی خان، تین آدمی کہتے ہیں جی دلی کو ڈبونے والے، نہیں تین نہیں، سب ڈبونے والے تھے، صرف میر صادق نہیں، سب ڈبونے والے تھے، میر جعفر نہیں، سب ڈبونے والے تھے۔ ساری دیگ کا چاول گندا تھا۔ سازشوں سے قومیں نہیں تباہ ہوتی، قومیں اپنے کرتوتوں سے تباہ ہوتی، اپنے اعمال پہ تباہی آتی۔ تو میرے نبی نے ایک زندگی دی تھی، وہ تو دعائیں مانگ کے ہم، ظالم موجود ہیں پتھر نہیں برس رہے، بددیانت موجود ہیں ہوائیں نہیں اڑا رہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہ اگر میرا امتی ہے تو دو کام نہیں کرے گا چاہے کچھ ہو جائے، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ سارا تاجر دھوکے باز ہے، سارا معاشرہ جھوٹ اور دھوکے اور فراڈ پر ہے۔ سارے سے مراد اکثر 100 میں جب 100 ہی ایسے ہوں، لاکھ میں کوئی ایک ہو تو کیا ہوا؟ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیا ہے؟ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے، نہیں، تم اپنے ازلی دشمن ہو۔ ہماری دشمنی تو نفس و شیطان سے تھی، انہیں کوئی دوست بنا لیا، تو اب دشمن کا کیا ہے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ جب 90% امت نماز نہ پڑھتی ہو، 100% تاجر جھوٹ پہ چلتا ہو، 100 میں 100 بچے ماں باپ کو دکھ دینے والے ہوں،
100 میں 100 تاجر کھوٹ خیانت جھوٹ کا شکار ہوں، تو وہاں میرے رب کی رحمتیں کہاں سے اتریں اور ایٹمی طاقت بننے سے کہاں عزت ملے گی؟ یہاں جنید بغدادی بھی صدر بنا کے بٹھا دیے جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور امت کا عمل وہ ہو جو آج ہے، تو ایسی بڑی ہستیاں بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی۔ جب زبان کا بول غلط ہو، جب زبان گالی کی عادی ہو، جب زبان جھوٹ کی عادی ہو، کس کس کا رونا روئیں؟ جب ڈاکٹر مریض کو کسٹمر سمجھنے لگے ہو، جس دیش میں مریض کو کسٹمر سمجھا جائے اس دیش کا کیا حال ہو، جس میں مریض گاہک بن کے آ رہا، وہاں زرداری بٹھا دو یا جنید بغدادی بٹھا دو، ایک ہی بات۔ طبیب تو مسیحا ہوتا ہے، یہ بھی تاجر بن گئے، طبیب بھی تاجر بن گئے۔ میں کس کس کی پستی کا رونا رو، کس کس کے لیے کہاں سے اتنے آنسوؤں کا ڈھیر لاؤں؟ پورے بدن کے زخموں کے لیے پھمبے کہاں سے لاؤں؟ جتنے میرے جسم پہ رونگٹے ہیں اتنے میرے زخم ہیں، کون مسیحا میرے پھمبے رکھے گا اور کون مرہم لائے گا؟ کہاں سے دوا آئے گی؟ غیر مسلم ہماری حفاظت میں ہوتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سی غیرت ایمان ہے؟ یہ غیرت شیطان ہے۔ جہاں جھوٹی ایف آئی آر لکھوانے والے مدعی ہوں، میں پولیس کو کیا گلا دوں؟ ایک آدمی قتل کرتا ہے، 10 آدمیوں کا نام لکھاتا، میں جیلوں میں جاتا ہوں بیان کرنے، فیصل آباد میں 13 آدمی ایک دن میں پھانسی چڑھے تھے، اس میں 5 بے گناہ تھے۔ ان پر ایف آئی آر کٹوانے والی کون تھے؟ پاکستان کے عوام تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، کوئی پیپل پارٹی نہیں تھی، کوئی نون کاف لیگ نہیں تھی، عام لوگ۔ ایف آئی آر کاٹنے والا پولیس والا بھی پاکستان کا تھا۔ ایک آدمی بے گناہ مر جائے تو میرے نبی کا فرمان ہے، اگر ایک آدمی کو بے گناہ قتل کر دیا گیا اور اس کے قتل پر پوری دنیا جمع تھی تو اللہ ایک کے بدلے میں سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ جس دیش میں بے گناہوں کو پھانسی لگے اس دیش کے ایٹمی طاقت بننے سے کیا ہوگا؟ جس دیش کا وکیل جھوٹے مقدمے خود درج کروائے اس دیش میں انصاف کہاں ہوگا؟ اور جس دیش سے انصاف مٹ جاتا ہے وہاں کہاں سے رحمت آئے گی؟ دریائے راوی سونے کا ہو کے بہنے لگے اور ہمارے عدالتیں اور وکیل وہی کریں جو آج کر رہے ہیں تو ذلت اور فقر اور بھوک کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ میرے نبی ایک پیغام دے کر گئے، ایک زندگی دے کر گئے۔ طب کسی زمانے میں کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، جب کبھی دین تھا تو طبیبوں کی کفالت حکومت کیا کرتی تھی اور علاج مفت ہوتی تھی۔ آج کا ڈاکٹر کہتا میں تاجر ہوں، دیکھو میرا مریض لے کے چلا گیا، اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، میرا مریض لے کے چلا گیا، اور مریض بیچے جاتے ہیں کہ جی میں مریض بھیج رہا ہوں، پھر میرا کتنا پرسنٹیج ہوگا؟ میرا بھائی ڈاکٹر ہے وہی مجھے بتاتا ہے، آپ کی کوئی توہین نہ ہو جائے، وہ بھی آپ کی برادری کا، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ دل کا ڈاکٹر ہے اور بڑا ہمدرد ڈاکٹر ہے، کہا وہاں سے ملتان سے رحیم یار خان سے جو کہا جی پھر ہمارا پرسنٹیج کتنا ہوگا؟ ہائے اس ملک کی نیا کون پار لگائے گا جہاں کا طبیب بھی تاجر بن جائے، جہاں ثقافت کے نام پہ ننگے ناچ ہوں، ثقافت کے نام پر گانے بجانے کی محفلیں ہوں۔ اس لیے ملک لیا تھا، نہ لیتے تو اچھا تھا، نہ ہی بنتا تو اچھا تھا۔ ان 6 لاکھ انسانوں کو کیا جواب دیں گے؟
معصوم بچوں سمیت ذبح ہو گئے، سکھوں کی کرپانوں کا شکار ہو گئے۔ میں ہندوستان کے ایک شخص سے ملا حج میں، تو اس نے کہا ہم پنجاب میں یہ تبلیغ کے سلسلے میں گشت کر رہے تھے، تو ایک بڑھیا ملی، بڑھیا کہنے لگی بچے ہو میں مسلمان ہاں، سکھاں چاہ لیا ہے، اے میرے بچے لے جاؤ شاید مسلمان ہو جاؤ۔ ایسی لاکھوں بچیاں بوڑھی ہو کے کچھ مر گئیں، کچھ اپنے بڑھاپے کا رونا رو رہی ہیں۔ تو اس لیے لیا تھا کہ وکیل ڈاکو بن جائے، انصاف بکنے لگ جائے، زمیندار متکبر ہو جائے، ڈاکٹر تاجر بن جائے، تاجر بددیانت ہو جائے، عورت کپڑوں سے باہر نکل آئے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے۔ اسلامی تاریخ میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں، پوری اسلامی تاریخ 2 ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں، ایک مدینہ منورہ اور ایک پاکستان۔ یہی کچھ کرنا تھا تو کیا ضرورت تھی اتنے لاکھوں کٹوانے کی؟ ہاں میرے بھائیوں، کوئی ناامیدی کی بات نہیں ہے، آج ہم توبہ کر کے اللہ رسول سے صلح کر لیں تو کام بن جائے، کل صبح نمودار ہو جائے گی۔ صبح کوئی دور نہیں ہے، قریب ہے، ایک قدم پہ صبح ہے، ایک قدم پہ تابناک مستقبل ہے کہ یہ سارا مجمع توبہ کرے، اللہ کی رحمت کی باہیں کھل جائیں گی اور اللہ اپنی مدد کو اتار دے گا۔ حکومت کا انتظار نہ کرو کہ حکومت کرے گی، ماں باپ کی فرمانبرداری کرو، اتنے سپاہی کہاں سے لائے گی؟ دین اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا۔ اس لیے اپنے محبوب کی زندگی پڑھو، اپنے محبوب کی زندگی سیکھو۔ تم لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، ایک حد فاصل رکھو، اپنی آنکھوں میں حیا رکھو۔ مسلمان کی آنکھ اوپر نہیں اٹھا کرتی، ان آنکھوں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ جو آنکھیں حرام دیکھتے دیکھتے مر گئیں وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گی۔ ان کانوں نے اللہ کا کلام سننا ہے، ان کانوں نے جنت کی عورتوں کا نغمہ سننا ہے، ان کانوں نے داؤد علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ سننا ہے۔ یہ گانا سنتے سنتے مر گئے تو ان نغموں سے محروم ہو جائیں گے۔ میرے رب کا اعلان ہوگا جنت میں، وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے گا۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ جب وہ گاتا تھا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ۔ میں نے کہا اتنا چھوٹا کیوں، اتنا مختصر کیوں؟ کہ اس سے ذرا بھی لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت کا سب سے چھوٹا گیت جو اللہ سنائے گا وہ صرف 70 سال کا ہوگا، 70 سال۔ جو ایسے بیٹھا یا بیٹھی ہے، میرے رب کی عزت کی قسم، 70 برس میں یوں نہیں ہو سکے، ادھر نہیں دیکھے گا، ادھر نہیں دیکھا، وہیں نظر اس کی ٹک جائے گی۔ 70 برس گزر جائیں گے اور پتہ نہیں چلے گا، ایسی اللہ جاذبیت بھر دے گا، ساری جنت کو اللہ ساز بنا دے گا، اور جنت کی حور کو آواز دے گا، ساز و آواز مل کر اس طرح سما بندھے گا کہ ہر ایک اپنے وجود سے غافل ہو کیسے بیٹھو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ بڑا اچھا، اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے داؤد، اے داؤد آؤ۔ داؤد علیہ السلام دنیا میں جب زبور پڑھتے تھے، انسان نہیں جانور، پتھر، پہاڑ، وہ ایسے ایسے ہلنے لگتے تھے، ایسے ایسے، یہ پورے پہاڑ ایسے ہلتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا جبال اوبی معاہ، یوں ہلتے تھے پہاڑ داؤد کے نغمے سے۔ وہ انسان تو بے ہوش ہوتے تھے، جنگل سے جانور نکل آ کر بیٹھ کے سنتے تھے۔ یہ داؤد آج ممبر پہ ہوں گے، انہیں سنائیں گے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے۔ تمہارے ہاسٹلوں میں میوزک، میں خود ہاسٹل میں رہنے والا، زندگی یہیں انہی گلیوں میں گزری ہے، میوزک کی آواز سے در و دیوار گونج رہے ہوتے ہیں۔ کیوں طبلے سرنگی کے پیچھے اللہ کی آواز سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟
پھر میرا اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا وہ کیا؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آ جا۔ جنت کا ساز، میرے نبی کی آواز، وہ کیا سما ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا۔ کلم یبقى الا ارحم الراحمین، اب رحمان و رحیم کی باری ہے، اب وہ باقی ہے، باقی سب اپنا کام کر چکے ہیں۔ تو پھر میرا اللہ کہے گا رضوان ارفع الحجب بین عبادی و بین الزواری، اے رضوان میرے اور میرے بندے بندیوں کے درمیان پردے ہٹا دے، آنکھیں میرا دیدار کریں، کان میری آواز سن۔ ہائے 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 ہائے، جن آنکھوں نے حرام دیکھا نہیں دیکھ سکتی اللہ کو، جن کانوں نے حرام سنا نہیں سن سکتے اللہ کی آواز کو۔ اب ساز تھم جائیں گے، اب میرے رب کو کسی ساز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور عجب بات ہوگی، پہلے صرف کانوں سے سن رہے تھے، ایک سیل ہے جو سناتا ہے اور اس کی لذت پورے وجود میں۔ جب میرا رب اپنا کلام شروع کرے گا تو جسم کے جتنے سیل ہیں سب کان بن جائیں گے، اور ہر کان سے آواز روح کے اندر اترے گی۔ لاکھوں برس گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا کہاں بیٹھا۔ اللہ کہا شراب نہ پیو، شراب نہ پیو، میں نے تیار کر کے رکھی ہے، ایک محفل ہے جس میں جنتی خود اٹھاتے ہیں اور ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، خود پی رہے ہیں۔ ایک محفل ہے جس میں انہیں پلایا جا رہا ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، خدام غلمان ان کو پلا رہے ہیں، فرشتے پلا رہے ہیں۔ ایک وی آئی پیز کی محفل ہے جس میں اکثر فقراء مساکین ہیں، وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہوگا، وہاں کا ساقی اللہ ہوگا۔ میرے عزیزو، اپنے اللہ سے صلح کرو اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی کے ساتھ۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ سے تعلق ہے، اس میں نماز ہے، اس میں عبادات ہیں، اور اس میں گناہوں سے بچنا ہے، اور ایک اللہ کے بندوں سے تعلق ہے، اس میں اخلاق ہیں، اس میں درگزر ہے، اس میں معاف کرنا ہے، اس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، سہنا ہے۔ اپنے گھر کی زندگی بھی، اپنے گھر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق ہوں، باہر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق ہوں۔ اپنی زندگی کو ترتیب دو، بیلنس کرو۔ ڈاکٹروں کی کیا، آج تاجروں کا بھی یہی حال ہے، بچوں کے لیے نہ ڈاکٹروں کے پاس وقت ہے، نہ تاجروں کے پاس وقت ہے، نہ ابھی میرا ایک دوست ہے بہت بڑا افسر ہے وہاں اسلام آباد میں، تو اس کا فون آیا کہ مول صاحب میں ہار گیا، میں ہار گیا۔ کیا ہوا؟ کہ میں وڈے کرسی دے مگر بھجیا، میں لے لئیے لیکن اولاد میرے ہتھوں نکل گئی، کہ میں اولاد نو ٹائم ہی کوئی نہ دیتا۔ آج میری اولاد میرا گریبان پکڑ رہی ہے، عہدہ میرے پاس بہت بڑا ہے، لیکن میں ہار چکا کہ میں نے اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیا۔ میرے نبی کائنات کے مصروف ترین انسان تھے، روزانہ عصر سے مغرب اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھتے تھے، چونکہ 9 بیویاں تھیں تو اگر باری والے دن جاتے تو 8 دن گزر جاتے، عصر سے مغرب اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتے تھے، ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ پھر اپنے 24 گھنٹے کو چند حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حصہ تھا لوگوں کے لیے، ایک وقت تھا لوگوں سے ملاقات، ایک وقت تھا اپنے بیوی، بچے تو تھے ہی نہیں تو حسن حسین سے کھیلتے تھے، حسن حسین سے جا کر کھیلتے تھے اور ان کے سامنے ایسے گھوڑا بن جاتے، اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کر کمرے میں چکر لگاتے۔ کائنات کا مصروف ترین انسان۔ ایک وقت تھا اپنی ذاتی خدمت کے لیے، اس میں اپنے کپڑے خود دھوتے، اپنا جوتا خود گانٹتے، اپنے گھر میں جھاڑو دیتے، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کام کرتے۔ حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے، اور یہ وقت رکھا ہوا تھا اپنے اللہ کے لیے جس میں اپنے اللہ سے بات کرتے تھے۔ مصروف ترین انسان نے اپنے وقت کو یوں تقسیم کیا تھا، اللہ کو بھی دے رہے ہیں، بچے دے رہے ہیں، بیوی کو بھی دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دے رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی وقت دے رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، زندگی، یہ زندگی سیکھو
اور اس میں حسن سلوک ہے، حسن اخلاق ہے، اعلیٰ درجے کا درگزر ہے، اعلیٰ درجے کا تحمل ہے، اعلیٰ درجے کی برداشت۔ میرے بچے پڑھتے تھے ایک اسکول میں ان کے پرنسپل سے ملنے گیا، سلام دعا تھی، وہ کہنے لگا جی میرے پاس 2 ڈاکٹر میاں بیوی ڈاکٹر آئے فیصل آباد، وہ بڑی گائنیکالوجسٹ، وہ بہت بڑا ڈاکٹر، دونوں میاں بیوی۔ کہنے لگے جی ہمارے بچے آج 3 دن ہو گئے ہیں، انہیں گھر میں کھانا نہیں کھایا، تو ہم بڑے پریشان ہیں، پوچھتے ہیں تو بتاتے نہیں۔ تو وہ 2 بچے وہاں پڑھتے تھے، انہوں نے دونوں کو بلایا، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ تو اس نے میاں بیوی کو باہر بٹھا دی، تو 2 بچوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جی صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے ہیں، کہ جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، جب شام کو کھانے پر ہوتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اسٹرائک کر دی ہے کہ ہم نے ماں باپ جو ماں باپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، ہم نے ان کا گھر کا کھانا نہیں کھانا۔ اپنی زندگی کو تاجر بھی بیلنس کرے، ڈاکٹر بھی بیلنس کرے، کچھ وقت بچوں کو دے، کچھ اپنے آپ کو دے، کچھ گھر والوں کو دے، کچھ لوگوں کو دے۔ اندھا دھند ایک ہی پیسہ 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 پیسہ، کیا کرو گے لے جا کر اس کو قبر میں؟ سب سے قیمتی سرمایہ تمہارا گھر ہے، تمہاری اولاد ہے، ان کے لیے بڑے گھر چھوڑ کے نہ مرو، انہیں اچھا انسان بنا کے مرو۔ اگر اچھے انسان بن گئے تو ویرانوں میں بہار آ جائے گی۔ اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے، ہمارے ہاں بہت عجیب ظالم سا معاشرہ ہے، بعض ماں باپ کے پریشر میں اپنی بیویوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور بعض بیوی کے عشق میں ماں باپ کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان دونوں میں بیلنس کرو، ماں باپ کو عزت دو لیکن بیوی پر ظلم نہ ہونے دو، بیوی کو عزت دو، ماں باپ پہ ظلم نہ ہونے دو۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی معاشرت ہے۔ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، میں بڑا دکھی ہوں، چونکہ جب کوئی دین میں مشہور ہو جاتا تو لوگ اپنے مسائل آ کے سنانا شروع کر دیتے ہیں، سن سن کے میرا تو کلیجہ ہی جل کے رہ گیا ہے۔ اس درجے کا ظلم ہے کہ میں کیا بتاؤں، کہ معاشرت سیکھی نہیں، نبی والی زندگی۔ ڈاکٹر تو بنا ہے، انسان نہیں بنا، تاجر تو بنا ہے، انسان نہیں بنا ہے، ذمہ دار تو بنا ہے، انسان نہیں بنا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کسی کو لے کے چلنا کیسے ہے۔ ہر ایک کی اتنی لمبی زبان ہے، نہ عورت کو چپ رہنے کا سلیقہ ہے، نہ مرد کو صبر کا سلیقہ ہے، تو گھر کیسے آباد ہوگا؟ اپنے گھروں کو اگر جنت بنانا ہے تو ایک دوسرے کی برداشت کرو، زبان کو میٹھے بول سے مزین کرو۔ میرے رب کی عزت کی قسم، ایک میٹھا بول پوری دنیا کے شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اور ایک کڑوا بول پوری دنیا کے زہر سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ ایک میٹھا بول گھاؤ بھر دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول موت تک تڑپاتا رہتا ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، صرف نماز روزہ تسبیح نہیں۔ میرے پاس آتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتاؤ گھر میں برکت ہو، میں نے کہا میرے پاس وظیفے کوئی نہیں، میرے پاس ایک عمل ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے سے حسن سلوک رکھو، غیبت نہ کرو، بیوی کسی کی غیبت خاوند کے سامنے نہ کرے، خاوند کسی کی غیبت بیوی کے سامنے نہ کرے، بچے ماں باپ کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرے، ماں باپ بچوں کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں۔ مثبت سوچیں پیدا کرو، پازیٹیو سوچیں پیدا کرو، منفی سوچ دل سے نکال دو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گا۔ جہاں خاوند کا رویہ ٹھیک نہ ہو، بیوی کا رویہ ٹھیک نہ ہو، اس گھر میں خاک نہ اڑے تو کیا اڑے؟ سونے چاندی کے زیور سے دل کی دنیا آباد نہیں ہوتی، میٹھے بول اور نبوت والے اخلاق سے دل کی دنیا آباد ہوتی۔ اور گھروں میں چراغاں ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت لوڈ شیڈنگ ہوتی۔ جب اخلاق نبوت والے جب اخلاق ہوتے ہیں، جب نبوت والے بول ہوتے ہیں، محبت سیکھو۔ ہمارا معاشرہ نفرت کی آگ میں جل کے رہ گیا ہے، مذہب کے نام پہ قتل، سیاست کے نام پہ قتل، رشتوں کے نام پہ قتل، برادری ازم پر قتل، قومیت پر قتل، صوبائیت پر قتل، کیا کیا ہو رہا ہے، پیسوں پہ قتل۔ دیس ہے یا کوئی مذبح خانہ ہے، انسان ہے یا جانوروں کا کوئی ریوڑ ہے؟ محبت پھیلاؤ، محبت سیکھو، درگزر کرو، درگزر کرنا سکھاؤ، درگزر سیکھو، درگزر سکھاؤ، سخاوت سیکھو، بخل سے بچو۔
خود بھی سخی بنو، بچوں کو بھی سخی بناؤ، مقدر کا رزق یہاں لکھوا کے ہر بچہ آتا ہے۔ مریضوں کے ہمدرد بنو، مریض کو کسٹمر نہ سمجھو، مریض کو گاہک نہ سمجھو، مریض کے ہمدرد بنو، اللہ تمہاری نسلوں کو نہال کر دے گا۔ تو میں 1.5 گھنٹے میں نبی کی زندگی کیا سناؤں، 1500 سال بھی لگا رہوں تو ایک ذرہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اچھی بات ہے، چلو سال میں کبھی جمع ہو جاتے ہیں، ذرا عمر رفتہ کو آواز دے تو یہ بھی اچھی بات ہے، چلو، لیکن یہ تو بار بار سننے کی چیزیں۔ اب ادارے کی سطح پر تو یہ مشکل ہے، آپ انفرادی طور پہ کرو، اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا ہے، اس میں جاؤ، اس میں وقت لگاؤ، چھٹیوں کا وقت لگاؤ، اپنے تعلیم کے ساتھ انصاف کرو، اچھے انسان بنو گے، اچھے ڈاکٹر بھی بنو گے، جن سے علم حاصل کرتے ان کی قدر کرو، تمہارے علم میں برکت ہوگی۔ کبھی کمائی کے جذبے سے نہ پڑھنا، پڑھنا پیسے کے لیے نہیں ہوتا، پڑھنا شعور کے بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے، پڑھنا سمجھ کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، پڑھنا پیسے کے لیے نہیں ہوتا۔ علم برائے شعور ہے، علم برائے روٹی نہیں ہے۔ تو آؤ بھائیو، تم سب نوجوان بچے ہو، ہمارا سرمایہ ہو، آج توبہ کر کے اٹھیں، شاید ان چند ہزار کی توبہ سے اللہ پورے ملک پہ اپنا رحم کر دے، کرم کر دے۔ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو۔ 2 مختصر بات، ایک اللہ سے جڑ جاؤ نماز کے ذریعے، ایک بندوں سے جڑ جاؤ حسن سلوک اور اخلاق کے ذریعے۔ انشاءاللہ اس کی نیت کرتے ہو نا؟ تو آج ایک چھوٹا سا بول میرے ساتھ بول دو، سب جوان ہو، جوانی کی توبہ اللہ کو پسند ہے، آج توبہ کر کے اٹھو۔ انشاءاللہ جب تم توبہ کرو گے تو الٹے ہاتھ کی فائل ابھی پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر یہاں نئے کاغذ لگیں گے، ایڈیٹوریم کے باہر کچھ کرو تو الگ بات ہے، پچھلا سارا انشاءاللہ صاف ہو جائے گا۔ تو توبہ کرتے ہو نا؟ اوپر مستورات بھی آپ بھی سب کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک ہو، آپ کے سب معاف ہو گئے، اب نئی زندگی شروع کرو، جب اللہ وقت دے تبلیغ میں وقت لگے۔ سبحانک العظیم، اللہم لک الحمد بأنک انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم لك الحمد بأنك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبدك ورسولك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے وحدہ لا شریک اللہ، اے ہماری پیشانی کے مالک اللہ، اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے آسمان کو بلندیاں دینے والے اللہ، اے سورج چاند کو حرکت دینے والے چمکانے والے اللہ، اے دن رات کے نظام کو بنانے والے اللہ، اے مردہ زمین کو سرسبز کرنے والے اللہ، بادلوں سے پانی کو برسانے والے اللہ، ہم تیرے بندے، تیرے بندیاں، گناہ گار ہیں، حقیر ہیں، ذلیل ہیں، فقیر ہیں، آج تیرے در پہ جمع ہوئے ہیں، اکثر نوجوان ہیں، اکثر جوانی کی عمر میں ہیں، آج سب تیری بارگاہ میں توبہ کر چکے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ میرے مالک، ہم تجھے منانے آئے ہیں، ہمیں آثار بتا رہے ہیں کہ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، یہ دیش تو نے ہمیں نعمت کے طور پر دیا تھا کہ ہم تیرے نام کو زندہ کریں گے، تیرے قانون کو یہاں نافذ کریں گے، تیری شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن میرے آقا تیری نعمت کی ہم نے ناقدری کی اور ہم نے ہر تیرے امر و حکم کو توڑا اور تیری نافرمانیوں کو یا اللہ یہاں پھیلایا،
آج ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے یا اللہ۔ ہم یا اللہ جیسے نوح علیہ السلام نے تجھے اپنے دکھڑے سنائے تھے اور اپنی کہانی سنائی تھی اور تجھے رحم آیا تھا اور تو نے باطل کو پکڑا تھا اور نوح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو بچایا تھا، اے میرے مالک آج ہم بھی یا اللہ اپنے پورے دیس کے 18 کروڑ انسانوں کی طرف سے تجھے اپنی کہانی سناتے ہیں میرے مولا۔ یہ وفد بن کے تیرے در پر آیا ہے اور روٹھے کو منانے کے لیے وفد ہی جاتے ہیں، جب وفد آتے ہیں تو روٹھے ہوئے بھی مان جاتے ہیں میرے آقا۔ ہم اس ملک میں تباہ حال ہیں، مفلوق الحال ہیں، ہماری جانیں خطرے میں ہیں، ہماری عزتیں خطرے میں ہیں، ہماری اولادیں خطرے میں ہیں، معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی گود میں دودھ پیتے ماؤں سمیت یا اللہ بوٹی بوٹی بن کے فضا میں بکھر جاتے ہیں۔ ریڑھی چلانے والا مزدور جو شام کو تازہ آٹا لے کے گھر جاتا ہے اپنی ریڑھی سمیت میرے آقا وہ بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتا ہے۔ اے میرے مالک ہم عاجز ہیں تو عاجز نہیں میرے آقا، ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں میرے مالک، ہم کمزور ہیں تو کمزور نہیں میرے مالک۔ تو نے ہر دور کے فرعونوں کو پکڑا، تو نے ہر دور کے قارونوں کو پکڑا، تو نے ہر دور کے شدادوں کو پکڑا۔ اے میرے رب یہاں تیرا حکم کب زندہ ہوگا، یہاں تیری مدد کب آئے گی یا اللہ۔ ہم تجھ سے ان معصوم بچوں کی طفیل مانگتے ہیں میرے آقا جو بوٹی بوٹی بن کے فضا میں بکھر گئے، ان کی بوٹیاں نہ ماں ڈھونڈ سکی نہ باپ ڈھونڈ سکے میرے مالک۔ ان بے گناہ یا اللہ مزدوروں کی طفیل مانگتے ہیں جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے اولاد کے لیے روزانہ شام کو تازہ روٹی لے کر جاتے تھے۔ اے میرے مالک وہ یا اللہ اپنے بوٹیوں سمیت فضا میں بکھر گئے، ان کی خون کے بے گناہ خون کے طفیل ہم تجھ سے مانگتے ہیں میرے مولا۔ اس دیس پہ کرم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے۔ کسی ایک طبقے سے گلہ نہیں ہے، ہمیں خود اپنی ذات سے گلہ ہے، ہمیں اپنے آپ سے گلہ ہے۔ ہم سب نے اس ملک کو برباد کیا، تو نے ہمیں یا اللہ بلایا ہم کوئی نہ آئے، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے ہر گناہ سے روکا ہم ہر گناہ کے کرنے والے بنے۔ آج ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں صبح دکھا دے، صبح دکھا دے۔ 60 برس سے اوپر ہو گئے، ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ تاریک ہو کر آیا، ہر آنے والی رات پہلے سے زیادہ خوفناک ہو کے آئی۔ اب تو ہم تھک چکے ہیں میرے آقا، ہماری نسلیں برباد، ہمارے بڑے برباد، ہمارے چھوٹے برباد، ہمارے دیہات بے امن، ہمارے شہر بے امن۔ اے اللہ تو آ جا، اے میرے مالک تو آ جا۔ اب تو تیرے آنے سے کام بنے گا، یہ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں رہی ہے، یہ فوج کے بس کی بات نہیں رہی ہے، یہ پولیس کے بس سے بات نکل گئی ہے۔ تیرے ہاتھ میں دھرتی ہے، تیرے ہاتھ میں زمین آسمان ہے، تیرے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں۔ تو فرعونوں کو بھی جانتا ہے، ان کے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے، ان کی تدبیروں کو بھی جانتا ہے۔ تو کر دینا فیصلہ میرے اللہ، ابھی تک نہیں کیا تو آج کر دے یا اللہ۔ ہم نے تیرے حبیب کا تذکرہ کیا ہے، تجھے اس سے بڑا پیار تھا، تو ان کے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے جبریل کو بھیجتا تھا، جبریل آ کے آنسو پوچھتے تھے۔ اور تجھے پتہ ہے میرے رب تیرا نبی کا رونا بچوں کے لیے نہیں تھا، روٹی کے لیے نہیں تھا، کپڑے کے لیے نہیں تھا۔ ہمیں پہنچی ہے حدیث پاک کہ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ کے حبیب نے فرمایا تھا مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے مالک، تو نے اس امت پہ بڑے کرم کیے، بڑے کرم کیے، وہ نیک لوگ تھے، تیری مدد آئی۔ اب ہمارے پلے تو کچھ ہے نہیں، بس یہ ہے کہ ہم تجھے ایک مانتے ہیں، تیرا کبھی شریک نہیں ٹھہرایا، اور تیرے حبیب کو تیرا نبی اور آخری نبی مانتے۔ اور یا اللہ ایک اور فضیلت ہم ملی ہوئی ہے، اگر اس کی طفیل ہم مانگیں تو یا اللہ ہمیں رد نہ فرما۔ یا اللہ ایک جنازے سے واپسی پر آپ کے نبی نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کی زیارت کروں، تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ اے میرے رب
اے میرے آقا یہ سارا مجمع تیرے نبی کو نہیں دیکھا، تیرے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، تیرے فرشتوں کو اترتے نہیں دیکھا۔ ہاں ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یا اللہ تیرے نبی نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے، ہم یہاں بھی رسوا ہو گئے اور آخرت میں بھی تو نے پکڑ لیا تو تیرے نبی تو کتنی تکلیف ہوگی یا اللہ، ہمارے پلے تو کخ نہیں۔ ہاں اپنے حبیب کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ ہم دنیا میں بھی لٹ چکے ہیں اور آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اے میرے کریم آقا ہم تیری منت کرتے ہیں، اے میرے مالک ہمیں پتہ ہے یہیں سے قوم بننا ہے، سیاستدانوں سے نہیں، حکومتوں کے بدلنے سے نہیں بنے گا، الیکشن کے ہونے سے نہیں بنے گا، ایٹمی طاقت سے کام نہیں بنے گا، تیرے کرنے سے بنے گا۔ میں اس سارے مجمع کو لے کر تیرے سامنے وفد بن کے منت کرنے آئے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، کر دینا یا نہیں کرنا پھر بھی کر دے، آج کہہ دے میں کر دیا ہے، آج اس ملک کی عزت کا فیصلہ کر دے یا اللہ۔ اس کو لوٹنے والے ہم سب ہیں، صرف حکمران نہیں، صرف سیاستدان نہیں، صرف افسر شاہی نہیں، اس کو لوٹنے والے ہم سب ہیں۔ ہم سب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، حکمرانوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، سیاستدانوں، فوج نوکر افسر شاہی کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، سارے گناہ گاروں کی طرف سے، چور ڈاکوؤں کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، ہمارا تقدیر بدل دے یا اللہ۔ ہم تھکے پڑے ہیں میرے مالک، جیسے بچہ رو رو کہتا ہے اماں اب تم مجھ سے رویا بھی نہیں، میں تھک گیا، رو رو کے تھک گیا۔ اے میرے اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، تیرے محبوب کی امت تھک گئی ہے، رو رو تھک گئے ہیں، آنسو ختم ہو گئے، مہربانی کر دے، کر دے، کر دے، کر دینا، نہیں کرنا پھر بھی کر دے میرے مولا، کر دے میرے مولا۔ اے اس مجلس کے فرشتوں آمین کہہ دو، ہمارے ساتھ آنسو بہا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو۔ تم جاؤ گے اس مجلس سے فارغ ہو کر اللہ کے پاس تو ہمارا حال سنا دینا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سنتا ہے، پر ہم تمہیں بھی سفارشی بناتے ہیں، تم بھی جا کے رونا اپنے رب کی بارگاہ میں اور ہمارے لیے تم بھی دعا کر دینا، تم پاکیزہ مخلوق ہو، تمہاری اللہ سے آیت سن لے۔ اے کریم مولا ہمیں سب کو قبول فرما لے، ہمارے دیس پہ رحم فرما دے، ہماری جسمانی بیماریاں دور کر دے، روحانی بیماریاں دور کر دے، اس سارے مجمع مرد عورت بچے بچیوں کو قبول فرما لے، اس ادارے کو چاند لگا دے، ہمارے اداروں کو بھی زندہ کر دے، ہمارے کھیتوں کو بھی زندہ کر دے، ہمارے دریاؤں کو بھی بہا دے، بھر دے پانیوں سے، ہماری بجلیاں بحال کر دے، ہماری ضروریات کو بحال کر دے، ہمیں بددیانت لوگوں سے بچا، ہمیں خائن لوگوں سے بچا، ہمیں جھوٹے دغاباز فریبیوں سے بچا۔ اے میرے رب کوئی ابو بکر جیسا دے دے، کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو تڑپ کے کہے دین میں میرے ہوتے ہوئے کمی آئے، کوئی عمر جیسا دے دے میرے مولا جو دجلہ کے کنارے کتے کے مرنے پر بھی رو رہا ہو۔ یا اللہ تیرا عمر کہتا تھا روتے ہوئے دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مرا تو عمر پوچھا جائے گا، ہمارے تو بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا۔ اے میرے رب تجھ سے گلہ نہ کرے تو اور کس سے کرے، تو ہی تو ہمارا رب ہے، والی ہے، آقا ہے، کفیل ہے، وکیل ہے، حفیظ ہے، رقیب ہے، نگہبان ہے، ہمدرد ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، رحمان ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔